بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. امام مقدسی رحمہ اللہ تعالی کا یہ باب القراءة فی الصلاة، نماز میں قراءت کا بیان۔ قراءت جو ہے وہ نماز کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے، اور یہ قیام اور قراءت یہ نماز کے ارکان میں سے، اور بالاخص سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ یہ عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی، ان کی کنیت ابو الولید تھی، اور یہ انصاری خزرجی صحابی ہیں۔ بیعت العقبہ میں یہ شریک تھے، اور جو 12 نقباء صحابہ تھے ان میں سے ایک بدر میں شریک ہوئے، اور بعد میں دیگر تمام مشاہد میں شریک ہوئے، اور امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا۔ آخری عمر میں فلسطین
منتقل ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے کوئی بھی نماز، یہ لا حرف نفی ہے اور صلاۃ نکرہ، یہ تھوڑا سا قاعدہ آپ ذہن میں رکھیے، حرف نفی جب نکرہ پر داخل ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے آپ کہیں لا رجل فی الدار، اور رجل نکرہ ہے کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں، تو یہ ایک ایسی نفی ہے جو ہر آدمی کے وجود کی نفی کر رہا ہے۔ اس طرح لا صلاۃ کوئی بھی نماز نہیں ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے کس شخص کی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، خواہ وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، سفر کی ہو، حضر کی ہو، منفرد کی ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو۔ نبی علیہ السلام نے عموم کا صیغہ استعمال کیا ہے، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں، جنازے کی ہو، عیدین کی ہو۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور اس پر کیا باب قائم کیا ہے؟ باب یہ ہے باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات كلها فی الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت۔ باب ہے قراءت کا واجب ہونا امام کے لیے، مقتدی کے لیے، تمام نمازوں میں، خواہ وہ نماز حضر کی ہو، سفر کی ہو، جہری ہو یا سری ہو، جس میں قراءت جہری ہو یا سری ہو، تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا واجب ہونا، جس کے بغیر نماز نہ درست ہے اور نہ عند اللہ قابل قبول ہے۔ اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس شخص نے نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 بار فرمائے، اور پھر تاکیداً فرمایا کہ غیر و تمام، وہ مکمل اور درست نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ابو سعید خدری کی روایت سے مسند احمد رسول نبی داؤد میں، جس کی سند صحیح ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب بما تیسر، ہمیں حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد وما تیسر، جو قرأت ہمیں میسر ہو، جو قرآن ہمیں آتا ہو وہ بھی ساتھ پڑھیں۔ یا امرنا، ہمیں حکم دیا، اور نبی علیہ السلام کا حکم اور آپ کا امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، فرضیت کے لیے ہوتا ہے، جو مطلقاً سورہ فاتحہ کی فرضیت کی دلیل ہے، اور عموم کے ساتھ ہر شخص کے لیے، امام ہو، ماموم ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، یعنی کوئی بھی ہو، نماز سفر کی ہو، حضر کی ہو، فرض ہو، نفل ہو، جنازہ ہو، عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم برائے عموم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ موقف جمہور سلف صالحین کا تھا، صحابہ کرام کا اور تابعین کا۔ ایک اور حدیث پر غور کیجیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لی ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، آدھا آدھا، آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ ان نماز کی تقسیم کا ذکر، لیکن جس شے کی تقسیم کا بیان ہے
وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ اتنا اہم رکن ہے کہ اس کو باقاعدہ نماز کہا گیا، سورہ فاتحہ کو باقاعدہ نماز کہا گیا۔ اب وہ تقسیم کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ نماز میں الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور بزرگی بیان کر دی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے یہی لائق تھا، اس کا یہی عقیدہ ہو کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ سے استعانت کرتے ہیں اور کسی اور سے استعانت نہیں کرتے۔ اور میرے بندے نے اسی عقیدے کا اظہار کیا ہے اور اقرار و اعتراف کیا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اب آگے بندہ مانگ رہا ہے، دنیا نہیں بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میرا سوال اور میری طلب یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جو غضب کے مستحق تھے یہودی، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ یعنی عیسائی۔ اب یہ پوری تقسیم سورہ فاتحہ کی، اس پر ایک چیز پر غور کیجئے کہ بندہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، اور اگر وہ کہے ہی نہ، خاموش رہے، تو اس کو کیا جواب ملے گا؟ یعنی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تاکہ بندے کو اللہ کا جواب ملے۔ بندہ یہ کہے گا تو اللہ جواب دے گا، بندہ مالک یوم الدین کہے گا تو اللہ فرمائے گا مجدنی عبدی، اہدنا الصراط المستقیم کہے گا تو اللہ فرمائے گا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، لہذا جب امام قرات کرے تو سننے کا حکم۔ یہ آیت کریمہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بالکل آخری دور میں آخری ایام میں فرض ہوئی۔ تو اس آیت کا جو محل نزول ہے وہ اس مقصد کے تحت تھا۔ مشرکین مکہ جب قرآن پڑھا جاتا شور کرتے تھے، بلکہ خود قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کفار کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں تو شور مچایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو جواب دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تم سنا کرو، شور نہ کیا کرو۔ جس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اس وقت نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو نماز پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات ہے کہ اگر اس کو ہم عموم پر لے آئیں کہ یہ نماز سے بھی اس کا تعلق ہے، تو آیت کریمہ یہ کس پر نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہی کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، معنی قرآن سننا چاہیے لیکن سورہ فاتحہ کا استثناء ہے، اللہ کے نبی نے اس کو خاص کیا، اور اس کی دلیل مسند احمد کی حدیث ہے۔ فجر کی نماز کا واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی،
نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ لعلکم تقرؤون خلفی، شاید تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، میرے پیچھے قرات کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا جی ہاں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میرا قرآن، میری قرات مجھ پر بھاری کیوں ہو رہی۔ مقتدی کی کسی غلطی کا امام پر اثر ہوتا ہے، خاص طور پر قرات کا، تو میری قرات مجھ پر بھاری کیوں ہو رہی۔ اب واضح ہوا کہ تم میرے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور قرات کرتے ہو، سنتے نہیں ہو۔ آگے فرمایا کہ لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، آئندہ کے لیے یاد رکھو جب میں جہری قرات کر رہا ہوں، زور سے پڑھ رہا ہوں، تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ، الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ فإنہ لا صلاة لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ان تمام احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں۔ جی